سورہ آل عمران آیت نمبر 106۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 124۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فأما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کے بہت سارے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سارے چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو تم چکھو عذاب کا مزہ جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، بہرحال وہ لوگ کہ ان کے چہرے سفید ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، ہم ان کو آپ پر ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ تبارک و تعالی جہان والوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالی ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لٹائے جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، کل کے درس میں اور ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے امت کی اجتماعیت کے اوپر کچھ نصائح فرمائیں کہ ان چیزوں کو اپنا لیا جائے گا تو امت اجتماع کے اوپر اکٹھی رہے گی، یعنی ایک اکٹھا پن ان کے اندر ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ تم لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے واضح نشانیاں آیات آ جانے کے بعد پھر باہمی طور پر متفرق ہو گئے، اختلاف کرنا شروع ہو گئے۔ تو فرمایا کہ اگر ایسے لوگ اختلاف کریں گے اور افتراق کا شکار ہوں گے تو ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ان زیر 10 آیات مبارکہ میں فرما رہے ہیں یہ اللہ کا عذاب ان پر کس دن آئے گا۔ فرمایا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، جس دن وہ دن ہوگا جس دن بہت سارے چہرے روشن ہوں گے، نور سے منور ہوں گے،
اور بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے یہ اس دن ان پر کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا، اور وہ یقیناً آپ حضرات کے علم میں وہ قیامت کا دن ہے۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ اور دیگر آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے، اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ بہت سارے چہرے اس دن سفید ہوں گے، کوئی سیاہ ہوں گے، ان پر ظلمت تاریکی چھائی ہوگی۔ مختلف مقامات پر فرمایا، ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ 30واں پارہ سورہ عبس کی آخری آیات ہیں کہ اس دن بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے، ہنس مکھ ہوں گے، ہنسی خوشی والے ہوں گے، ان کے چہروں پر خوشی کے آثار ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اور بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے کہ ان کے اوپر کفر کی تاریکی چھائی ہوگی، ظلمت چھائی ہوگی، غبار چھایا ہوا ہوگا، ایسے لوگ کافر اور فاجر ہوں گے۔ کہیں ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُمْ مُسْوَدَّةٌ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھا ہے، ان کے چہروں کے اوپر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، کہ ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر ذلت اور یہ کیا کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں چھائی ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کے اوپر یہ ہوگا۔ اب یہ کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کے چہرے منور اور سفید ہوں گے، روز روشن کی طرح عیاں ہوں گے، واضح ہوں گے، اور کن چہروں کے اوپر یہ قدورت اور یہ کفر کی تاریکی اور ظلمت اور یہ قطرہ اور غبرہ یہ ان کے اوپر چھایا ہوگا، یہ کون لوگ ہوں گے؟ محترم سامعین کرام، اس بارے میں حضرات مفسرین کرام رحم اللہ کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ ایک چیز تو واضح ہے کہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، وہ تو اہل ایمان ہوں گے، اور دوسرے وہ نمبر پر کہ جن کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، ایسے لوگ جناب اللہ وہ کافر ہوں گے، کفر کی تاریکی اور پھر اس کے اوپر ان کا مزید فسق اور فجور کرنا، ان کی مزید تاریکی ان کے چہروں پر چھائے ہوئی ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور مفسر قرآن ہیں، جن کے متعلق بعض حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرمایا کہ مفسرین میں قرآن مجید کی تفسیر کرنے میں دوسرا نمبر ہے ان کا۔ سب سے پہلے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، وہ فرمایا کہ وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کو جنہوں نے لازم پکڑا ہوا ہوگا، وہ مراد ہوں گے۔ اور فرمایا کہ جن کے چہروں پر یہ سیاہی اور کدورت چھائی ہوگی، فرمایا کہ وہ اہل بدعت ہوں گے، اور وہ لوگ ہوں گے جو باہمی تفرقہ بازی اور اس قسم کے کرنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو تیسرے قول کے مطابق حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے اندر آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، وہ فرمایا کہ وہ خوارج ہوں گے، وہ خوارج، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو خوارج قتل کریں گے، یہ خوارج قتل کریں گے۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے، تو ان سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے ابو امامہ، آپ نے کیا یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی ہے؟ تو انہوں نے ہاتھ کے اوپر کاؤنٹنگ کر کے بتایا کہ میں نے تقریباً 7 مرتبہ سنی ہے، اگر یہ نہ سنی ہوتی تو میں کبھی بھی بیان نہ کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا کہتے ہیں کہ اس دن جو چہرے والے ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو مومن ہوں گے، سنتوں کو اپنانے والے ہوں گے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کرنے والے ہوں گے،
یہ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، نور ایمان کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ اور بعض وہ جنہوں نے جناب اللہ بدعت اختیار کی ہوں گی، یا جناب اللہ وہ تفرقہ بازی کی ہوئی ہوگی، یا اہل خارج میں سے ہوں گے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین پر سب و شتم کیا ہوگا، گالم گلوچ کیا ہوگا، یا کوئی اس قسم کے، تو ایسے لوگ جناب اللہ وہ کیا ہے، وہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو فرمایا کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن ان کے چہرے جناب اللہ کیا ہوں گے، بعض لوگ بہت سارے چہرے ہوں گے جو سفید ہوں گے، اور بہت سارے چہرے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، تو بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کفر ایک ہوتا ہے عقیدے کے اندر اور ایک ہوتا ہے عمل کے اندر۔ عقیدے کے اندر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اندر اور جو مشہور عقائد ہیں ان کے اندر انسان انکار کر بیٹھے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے، قیامت کے ہونے کا انکار کرے، یہ ساری چیزیں عقائد میں سے، بنیادی عقائد میں سے، تو یہ عقیدے کا کفر ہے۔ اور دوسرا ہے عمل کا کفر، کہ انسان بظاہر تو نام لے رہا ہے مسلمانوں کا، لیکن اس کے تمام تر اعمال کافرانہ ہے، ٹھیک ہے نا، تمام تر اعمال ان کے کیا ہے، کافرانہ ہے، کفر والے اعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھ لیں، ہمارے نام تو ہمارا مسلمانوں کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کتنی رسومات اور کتنے طور طریقے ہیں جو اہل ایمان والے نہیں ہیں، کفر والے ہیں، ہم نے اپنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک تو ان سے کہا جائے گا کہ ایسے لوگوں کے چہرے جو ہوں گے ان کے وہ سیاہ ہوں گے۔ فرمایا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب اتنی ان بد اعمالیوں کی وجہ سے تم کیا کرو، تم اپنا عذاب چکھو۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن انسان کے جو اعمال کے اوپر جو ملے گا، جنت ملے گی یا جہنم ملے گی، وہ ان کے اعمال کی بدلی ہوئی شکل ہوگی، ان کے اعمال کی بدلی ہوئی شکل ہوگی۔ کسی نے نیکیاں کی ہیں تو نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، زکوٰۃ دی، حج کی، طاعات کی، اخلاقیات ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وغیرہ ذالک، اور بہت ساری ایسی نیکیاں، بے شمار نیکیاں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ وہ ان کی ادھر بدلی ہوئی شکل جنت کے باغات کے شکل میں، نعمتوں کی شکل میں، اور کھانے پینے، طعام اور حوریں، اور پتہ نہیں کن کن شکلوں کے اندر انسان کو ملے۔ اور جن لوگوں نے جناب اللہ وہ کیا ہوگا، بدعمالیاں کی ہوں گی، جہنم کی شکل میں ان کو بدعمالیوں کی سزا ملے گی، اور ان کے جو سزا ملے گی وہ ان کے بدعمالیوں کی بدلی ہوئی، بگڑی ہوئی کیا ہوگی، شکل ہوگی، وہاں پر ان کو مل جائے گی۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوض کوثر کے اوپر جو لوگ آئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی امتیوں کو کیسے پہچانیں گے، اپنی امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ اعضاء وضو کے روشن ہونے سے ان کو پہچانا جائے گا۔ جو مومن ہوں گے، ایمان لانے والے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، وضو کی وجہ سے نمازوں کے لیے جو وضو کے ان کے اعضاء وہ چمک رہے ہوں گے، ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن حوض کوثر کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جام کوثر لٹا رہے ہوں گے، اور کیا کہتے ہیں، محبین کو پلا رہے ہوں گے، اہل ایمان جام بھر بھر کے پی رہے ہوں گے، کہ اتنے میں جناب فرشتے جو ہیں، ملائکہ جو ہیں، وہ ایک جماعت، ایک گروہ ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے، ان کو ہٹا رہے گا، چلو چلو یہاں سے، بھاگو، نکلو یہاں سے، ان کو ہٹا رہے ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ آواز شور سا ہوگا سنیں گے تو فرمائیں گے بھائی ان کو کیوں ہٹا رہے ہو، یہ تو میری امتی معلوم ہوتے ہیں، میرے امتی معلوم ہوتے ہیں، یہ میرے امتی ہیں۔ تو جب یہ کہا جائے گا، جب یہ تو فرمائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی کہ اے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انک لا تدری ما احدثوا بعدہم، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے اندر کون کون سی چیزیں ایجاد کی ہیں، کون کون سی چیزیں ایجاد کی ہیں، ٹھیک ہے نا، دین کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً، ان کو دور لے جاؤ، ان کا کوئی ادھر کام، ان کو دور لے جاؤ، ہٹا دو یہاں سے ان کو۔ تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے،
تو وہ بھی پہچانے جائیں گے، اور جو اہل ایمان ہوں گے اعضائے وضو کے ساتھ ان کے چہرے بھی اور کیا ہے مزید چمک رہے ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان امتیوں کو خوب پہچان رہے ہوں گے۔ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جن کے چہرے اس طرح چمک رہے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب وہ اللہ کی رحمت سے مراد کیا ہے؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مراد جنت ہے، کہ وہ جنت کے اندر اور اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یاد رکھنا کہ یہ جو جنت کو اللہ کی رحمت کہا ہے نا، یہ اس وجہ سے کہا ہے کہ انسان اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جائے گا، اور بہرحال یہ جو اعمال کر رہا ہے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کے فضل سے کیا ہے کر رہا ہے، اللہ کی رحمت ہے اس پر، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے اس کے اوپر کہ وہ کر رہا ہے، ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جناب اللہ وہ کیا ہے نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت کو جنت کو اللہ کی رحمت سے تعبیر کیا، فرمایا ہم فیہا خالدون، وہ اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین، یہ آیات ہیں، یہ ہم حق سچ کے ساتھ آپ پر پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اترا برحق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے برحق، وہ فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے اتارا وہ برحق، یہ سارا کا سارا کیا ہے برحق ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کا اترنا، بیان کرنا، آیات کا آنا، یہ سارے کا سارا کیا ہے برحق ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسانیت کی ہدایت کے لیے عقل دی، فہم دیا، فراست دی، اپنی کتابیں اتاری، پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ساتھ ایسا کرتے تو اتنا کچھ بندوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے اتنا کچھ نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، ہاں بندے خود اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے کسی اور لائن کے اوپر کیا ہے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، بادشاہت ہے، جو کچھ بھی ہے، جتنا بھی تصرف ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کسی کو تصرف کا اختیار نہیں دیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی، رسالت دے دی، پیغمبری دے دی، ولایت دے دی، فقہا، محدثین، یہ سارا کچھ اس امت کے اندر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو خدائی نہیں دی، خدائی کسی کو نہیں، خدائی تو بڑی دور کی بات ہے، خدائی کا ایک ذرہ بھی کسی کو نہیں دیا، کہ نا یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان سے لے کر زمین تک، زمین سے لے کر آسمان تک، اس کے درمیان جو کچھ بھی معاملات کی تدبیر جو کچھ کرنے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے۔ ابھی تو تم جو کچھ کر رہے ہو، لیکن بالآخر دا اینڈ کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔